کہ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، میں نے کیا بتایا ابھی، جیسے مثال کے طور پہ بچہ ہوتا ہے، اب وہ پیدا ہوا، پیدا ہوتی اسے ماں سے الگ کر دو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیدا ہوتے ہی اسے ماں سے الگ کر دو آپ، تو اس نے اب دھیرے دھیرے بڑا ہوگا، جیسے بھی پرورش ہوگی اس کی، تو ماں کا اسے معلوم تو نہیں ہے، ماں کی اسے معلوم تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے ماں کی جو ہے رمق اسے آئے گی اپنے اندر، یاد، ممتا ہے کہ نہیں؟ اب ماں سامنے کھڑی ہے، ماں کو تو پتا ہے یہ میرا بچہ ہے، لیکن اسے نہیں پتا بچے کو، لیکن جب بچہ ماں کو بنا دیکھے ماں کے لیے تڑپے گا تو ماں اسے گلے سے لگا ہی لے گی، پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی پرکار اللہ نے ہر بندے کے اندر، کیونکہ اس کا پیدا کیا ہوا ہے، امر کن سے پیدا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے انسان پیدا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر اپنی طرف کھینچنے کی کشش رکھی ہے، اپنی طرف کھینچنے کی کشش رکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ایسا موڑ لے کے آتا ہے کہ دنیا میں وہ دکھوں میں الجھ جائے، پھنس جائے۔ دنیا کی دوڑ تو لگاتا ہے انسان، جب آتا ہے تو دیکھتا ہے دنیا میں آیا، دنیا کی دوڑ لگاتا ہے، دنیا کی زندگی کامیاب کروں، دنیا کی زندگی جو ہے کامیاب کروں، لیکن وہ دوڑ اس کی غلط ہے، وہ دوڑ جو ہے اس کی غلط ہے۔ اب جب وہ دوڑ لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ اسے دکھوں میں پھنسا دیتا ہے۔ اب دکھوں میں پھنسنے کے بعد بندہ جو ہے اب اللہ کے لیے اس کے اندر کشش اللہ نے رکھی ہے، تو اب اللہ کی یاد میں روئے، اللہ کی طرف کھنچے، تو پھر اللہ کی ہدایت مل جاتی ہے، اللہ کی طرف پھر اللہ کا علم حاصل کرے، اس کی طرف کو دوڑ لگائے، اس کے قرآن کو سمجھ کے پڑھے، تو یہ بیس بھی ہے ہدایت ملنے کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو انسان برائی سے بچتا رہے، جیسے میں نے مثال دی ابھی ایک، کہ اگر انسان غلط جگہ پہ بیٹھتا ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، اب برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، وہاں اسے نفع کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ وہاں اللہ کی بات بتائیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں ہیں، اور وہ کسی بھی طرح سے سمجھنے کو تیار نہیں، برائی سے بچنے کو تیار نہیں، اچھائی پہ آنے کو تیار نہیں، تو وہاں کے لیے کیا فرمایا ہے؟ ہاں، اب سنیں، غور کریں بات پہ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والے، برے لوگوں کے پاس نہ بیٹھ۔ ہماری بات، برے لوگوں کے پاس نہ بیٹھ، جہاں تجھے بیٹھنے سے کوئی نفع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اللہ سے بات کرو گے، اللہ میں، برائی تو وہ کرتے ہیں، میں تو نہیں کہتا اپنی زبان سے کچھ، میں تو خالی جا کے بیٹھتا ہوں، یعنی جیسے لوگ بنا لیتے ہیں بیٹھک بیٹھنے کی، ہم غلط سلط بات کر رہے ہیں، گالی بک رہے ہیں، دنیا کی بات کر رہے ہیں، الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں، تو کہ اللہ میں تو صرف بیٹھتا ہوں۔ اب سنو اگلی بات، اگر تو وہاں بیٹھنے سے باز نہ آیا تو تجھے بھی ان جیسے کر دوں گا میں۔ کیا معلوم ہوا؟ اب تم سمجھو، تم لوگ مثال دیتے ہیں جیسے صحبت میں بیٹھو گے ویسا اثر آئے گا، اب وہ تمہاری اوپر کی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہاں کوئی چیز اللہ کی بغیر مرضی کے پتہ بھی نہیں ہلتا، ہر چیز پر اللہ کی قدرت چھائی ہوئی ہے، انسان کو صرف چھوٹ دی ہے کہ اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، باقی ہمارے شریر پہ روئے پر اللہ کا قبضہ ہے ہر طرح سے۔ تو اس چیز میں ہم غور کریں اور سوچ و وچار کریں کہ ہمارا جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، موت کے بعد کہا جائے گا
چورے دنیا میں تیرے سامنے اتنے لوگ مرتے رہے، دنیا میں تیرے سامنے ہزاروں لوگ مرتے رہے، تو دیکھتا رہا، کیا تو اندھا ہو گیا تھا؟ تو اس دنیا میں ایسے جیتا رہا جیسے ہمیشہ رہے گا؟ کیا تجھے ہوش نہ آیا؟ تو نے عقل کا غلط استعمال کیا، تو موت کے بعد اس لیے کہا جائے گا فرشتوں سے کہ اس کے سر میں ہتھوڑے مارو۔ کیوں؟ اس کو میں نے عقل دی تھی مگر اس نے صحیح استعمال نہ کیا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے کہ ہم غور کریں اس چیز کے اوپر کہ یہ جیون جو ہے دھوکہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دھرم غلط ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ خدا کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے انسان کے اندر فیلنگ ہوتی ہے نا اچھائی برائی کی، ایسے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ذرا عقل کا صحیح استعمال کر، زندگی موت کی طرف جا رہی ہے۔ اگر صحیح مالک کو نہ پہچانا تو موت کے بعد نرک کی آگ تیار ہے، اللہ نے خبر بھیج دی ہے پہلے ہی، پھر بعد میں پچھتائے تباہ ہو جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلی عقل لگا لو، ہیں؟ تو اب ہم سمجھیں اسی طرح سے کہ انسان غور کرے کہ اللہ کی جو بنائی ہوئی رچنا ہے ہمارے اندر، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، جو سچا مالک ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، یہ تمام چیزیں اسی بیس پر، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکم ہیں۔ اور اسلام دھرم ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ تو جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر آدیش ہیں، تو یہی سچا دھرم ہے، یاد رکھیں۔ اور دوسری بات یہ، اسلام کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اور بھائی کچھ نہ تھا، اللہ تھا، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ اب میں نے کوئی چیز، ایک اینٹ رکھ دی نیچے، کچھ نہیں تھا، ایک اینٹ بنا کے دھر دی۔ اسی پرکار اللہ نے کچھ نہیں تھا، یہ دھرتی بنا دی، اور پھر ہمیں پیدا کر رہا ہے، سمجھے؟ زندگی جینے کی جو پریرنا ہے، زندگی جینے کی شروعات کس نے کرائی؟ اللہ نے۔ زندگی جینے کے لیے جو ذریعے بنائے وہ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ زمین بچھائی، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، ہواؤں کا نظام، اس میں کھیتی پیدا کرنا، تمام چیزیں پیدا کرنا۔ زندگی جینے کا ذریعہ کچھ نہیں تھا، اللہ نے بنایا، اور پھر ہمیں پیدا کر رہا ہے۔ پھر اس دنیا میں بھیجنے کے بعد زندگی جینے کی پریرنا، طاقت کس نے دی ہے ہمیں؟ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا۔ تو زندگی جینے کی جو پریرنا ہے، جو شکتیاں ہیں، جو طاقت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی، اور سب کچھ دھرتی پہ اللہ کا ہے۔ کچھ نہ تھا، اللہ تھا، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے وجود سے ہر چیز قائم ہے، اللہ کسی سہارے سے قائم نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ کے سہارے سے ہر چیز قائم ہے۔ اب جس مالک نے ہمیں جیون جینے کی پریرنا ہمارے اندر رکھی ہے، جیون کی شروعاتی اسی نے کرائی ہے، جیون جینے کے سارے سادھن اسی نے دیے ہیں، سارے سادھن اسی نے بنائے ہیں۔ اب اسی کو راضی کر کے اس دنیا کے بدلے میں، جس نے جیون جینے کے سادھن ہمارے لیے بنائے، اس دنیا کے بدلے میں ہمیشہ کا جیون جنت کا انسان پائے گا۔ یہ اسلام کے سچا ہونے کا بہت بڑا پرمان ہے، جس کو اسلام کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد جنت ہے، موت کے بعد دوسرا جیون ہے۔ تو جس مالک نے ہمارے یہ زندگی جینے کے سادھن بنائے اور دھرتی کا بچھونا بچھایا، سب کچھ بنایا، وہ مالک کو راضی کرنا ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ اسے راضی کر کے مریں گے تو اس دنیا کے بدلے میں ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے گا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ جنت میں کوئی موت نہیں ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ تو لہٰذا یہی سچی بات ہے، سچا گیان ہے کہ جو اپنے مالک کو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر اپنے مالک کو راضی کر کے مرے گا، وہ جنت میں ہمیشہ کا جیون پائے گا اس جیون کے بدلے میں۔ یہی سچا پرمان ہے اسلام کے سچ ہونے کا۔ تو اصل میں جو بے ایمان انسان ہے وہ اسلام دھرم کو سمجھنا نہیں چاہتا، یعنی وہ اپنے مالک کے سچے پیغام کو، سچے گیان کو سمجھنا نہیں چاہتا۔ اگر سمجھنا چاہے گا تو سمجھ جائے گا سچی نیت کر کے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو تو فرمائے گا قیامت کے دن، اگر تو میری کھوج کرتا، اگر تو میری سچائی کی تحقیق کرتا
تو مجھے اگر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے لیے کوشش کرتا تو تم مجھے راضی کر سکتا تھا، اگر تو کوشش کرتا تو تم مجھے راضی کر سکتا تھا، مگر تو نے کوشش ہی نہ کری۔ تو اصل میں جو لوگ بے ایمان ہیں وہ دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھے بیٹھے ہیں، دنیا میں دھوکہ کھا رہے ہیں، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب مر کے جائیں گے تو اپنی جان پر ظلم کر کے جائیں گے، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لہٰذا جو اللہ کو ناراض کر کے مرا، اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اپنا ہی اس نے اپنے آپ کو برباد کیا، وہ جہنم کی آگ میں، نرک کی آگ میں جائے گا۔ دنیا اور شیطان انسان کے دشمن ہیں جو اللہ کی طرف بڑھنے سے، اللہ کی طرف چلنے سے روکتے ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان سے بڑا فتنہ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، شیطان سے بڑا فتنہ یہ دنیا ہے انسان کے لیے، کیونکہ یہ دنیا انسان کو بھٹکانے کا ذریعہ ہے شیطان کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان کو بھٹکانے کا ذریعہ ہے شیطان کے لیے۔ شیطان اس دنیا کی پریرنا ڈالتا ہے، حرص و ہوس، لالچ، دنیا کے اندر دوڑ لگانا، مال کی دوڑ، یہ دنیا کے بیس پر شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے۔ اور شیطان کے دو بہت بڑے ہتھیار ہیں، ایک حرص اور ایک ہوس ہے، حسد اور حرص، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلن پیدا کرنا اور دوسرے کے مال کو دیکھ کر حرص و ہوس پیدا کرنا۔ جلن اور حرص یہ بہت بڑے ہتھیار ہیں شیطان کے، اور یہ دنیا میں ہی ہے، اس دنیا کے بیس پر ہی شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر دو راستے لے کے آتا ہے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ انسان کو چوائس دی ہے، فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے، جون سا راستہ چاہے وہ چن لے۔ لیکن دنیا کرم کرنے کا جہان ہے، موت کے بعد کرموں کا پھل ملے گا پھر دوسرے جیون میں۔ اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اب اگر یہ چاہیں تو بھئی معافی مانگ لیں پبلک سے، ہیں تو معافی مانگنے سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں ہے، بڑھ جاتی ہے۔ کہ بھئی چلو اب تمہارے پاس جواب بھی ہے، اور تم سے کوئی سوال پوچھے بھئی یہ کام کیوں ہو گیا، تو آپ کہہ دیں بھئی انسان ہو، غلطی انسان سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ کے پاس جواب بھی ہے کہ بھئی غلطی ہوگی مجھ سے، ہیں۔ اسی پرکار سے جب انسان ظلم جاستی کرتا ہے، اسے اللہ کا خیال آئے، معلوم تو ہے سب کو، اللہ سے ڈرے، اس سے معافی مانگے، تو اسی پرکار سے اللہ کے یہاں بھی انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ مگر کیا کریں کہ انسان دنیا کے دھوکے میں لین ہے۔ انسان کے سامنے کتنے سارے انسان روز مر رہے ہیں، مگر پھر بھی دنیا کی انسان نے کولی بھر رکھی ہے، دنیا کی محبت چھوڑنے کو تیار نہیں، دنیا کی کولی بھر رکھی ہے، دنیا کی محبت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کہ میں بھی مر کر یہاں سے کبھی بھی جا سکتا ہوں، جیسے کہ اور لوگ میرے سامنے مر مر کر جا رہے ہیں۔ انسان غور کرے، ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ اسے ہوش میں لا سکتا ہے، اور جب تک انسان ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سچائی سے اندھا کر دیتا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے جو انسان شدھ بھاونا لے کر سچی نیت سے اللہ کی طرف مڑے گا، اللہ اسی کو روشنی میں لائے گا۔ ورنہ یہاں انسان دنیا میں سب کچھ دیکھ کر بھی اندھا ہے، سچائی سے دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے لوگ مر رہے ہیں، مگر اپنی موت سے بے خبر ہے۔ تو سچائی سے انسان دیکھ کر بھی یہاں دنیا میں اندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں انسان پر کہ ایک بار کو سمجھنے کے لیے کہ آسمان کے تارے گننا ممکن ہے، زمین کے ذرے گننا ممکن ہے، مگر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے احسان ہیں بندوں کے اوپر، جس مالک نے جیون دیا ہے کہ اسے ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی ہر چیز یہاں نیم قانون سے چل رہی ہے۔ انسان کو بچپن میں کمزور حالت میں دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ روح انسان دنیا میں امتحان کے لیے آتا ہے، تو اللہ نے ذریعہ بنایا ماں باپ کو، تو دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے، ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ماں باپ کے دل میں محبت کا انتظام کیا، کہ ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی تاکہ اس کی پرورش کریں۔ تو یاد رکھیں، جس مالک نے ہماری رچنا بنائی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، اسی مالک کا سچا دھرم ہے اسلام۔ اسلام سچائی ہے، اور جو سچائی کی اور اچھائی کی بات کرتا ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ جو اللہ کی توحید اور اللہ کی بات اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے ہوں گے، جن پر قرآن آسمان سے اترا، نازل ہوا۔ تو مجھے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ بھئی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، جو توحید کی بات کرتے ہیں، وہ کتنے اچھے لگتے ہیں۔ تو جن پر قرآن اترا وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ ساری کائنات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگ سمجھنے کو اور سننے کو تیار نہیں، اللہ کی سچی بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ آج جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، زیادہ تر مسلمانوں نے دھوکے کو دین سمجھ رکھا ہے۔
बिना समझे कुरान पढ़ना, बिना समझे नमाज पढ़ना, बिना समझे दीन पे चलना, दुनिया की हर चीज़ समझ के करते हैं दीन में अल्लाह के मामले में बिना समझे करते हैं। तो ये दीन नहीं है, धोखा है मेरे भाई। इसलिए सच्चाई को हासिल करें, कुरान को समझ के पढ़ें, नमाज को समझ के पढ़ें। जो इंसान जो भाषा भी बोलता है वो अपनी भाषा में समझे कुरान के पैगाम को कि अल्लाह मुझे क्या हुक्म दे रहा है, नमाज में कैसे पढ़ूँ। तो याद रखें भाई, अल्लाह ताला ने यहाँ दुनिया में सबको इम्तिहान का, जीवन का समय दिया है, सबको दो आँख दी है, अकल दी है, सबको अलग अलग दुनिया में सबको भेज दिया है। अब कौन सही अकल का इस्तेमाल करता है? अल्लाह ने सबको इम्तिहान का, जीवन का समय दिया है। अब जो चाहे अकल का सही इस्तेमाल करके जीवन की बाजी जीत सकता है, इस परीक्षा में पास हो सकता है और हमेशा जन्नत का जीवन हासिल कर सकता है। और जो चाहे गलत रास्ते पर चलकर जीवन की बाजी हार सकता है और जहन्नुम को खरीद सकता है, नरक की आग को खरीद सकता है। अल्लाह ने सबको फ्री विल दिया है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें और लगातार हासिल करते रहें, और हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सारी वीडियो देखें और जितना भी हो सके हमारे चैनल को फैलाएं। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि